صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیران الوصیۃ للوالدین والاقربین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی یہ سیریز کی جو وصیت کیا ہے یا جو آخری کلمات ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام علی علیہ السلام کو، اسی کے سلسلے میں یہ سیریز چل رہی ہے. دو ایک مسئلے پہلے وصیت کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں. توضیح میں ہے کہ جو شخص بول نہ سکتا ہو اگر وہ اشارے سے اپنا مقصد سمجھا دے تو وہ ہر کام کے لیے وصیت کر سکتا ہے، بلکہ جو شخص بول سکتا ہو اگر وہ بھی اس طرح اشارے سے وصیت کرے کہ اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو وصیت صحیح ہے. یعنی ایک انسان ہے، بول نہیں سکتا ہے، اشارے سے سمجھا دے، یا بول سکتا ہے ایسی حالت میں آ گیا کہ بولنے کی اس کی قابلیت نہیں رہی، لہذا وہ اشارے سے سمجھا دے اور انسان کے اس کا مقصد صحیح سے سمجھ میں آ جائے تو یہ بھی وصیت کا درجہ رکھتا ہے. پھر آگے مسئلہ ہے کہ اگر ایسی تحریر مل جائے جس پر مرنے والے کے دستخط یا مہر ثبت ہو، مہر لگی ہو، کوئی ایسا لیٹر ہے، کوئی ایسا جو ہے تحریر ہے جس پر مہر لگی ہے یا اس پہ دستخط ہے، سگنیچر ہے، تو اگر اس تحریر سے اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ چیز اس نے وصیت کی غرض سے لکھی ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ایک انسان نے اپنی چیزوں کو، اپنے گفتگو کو، اپنی باتوں کو، اپنی وصیت کو تحریر میں لکھ کر رکھ دیا تھا اور انسان بھول گیا تھا، رکھ کے اس پر مہر لگاتی تھی، دستخط کر دی تھی، اور اس کے بعد مرنے کے بعد ملی اور معلوم چلا کہ ہاں یہ اس کی وصیت ہے، تو یہ بھی وصیت شمار ہوگی. اب وہ کلمات ناظرین محترم جو میں نے پچھلے میں بیان کیے تھے اس سے آگے چل کے ہوئے کہ رسول اسلام نے اپنے آخری کلمات، اپنی وصیت کو امام علی علیہ السلام سے کس طریقے سے بیان کیا. ارشاد فرماتے ہیں رسول اسلام: یا علی احب العمل الی اللہ ثلاث خصال من آتا اللہ بما افترض علیہ فہو من عابد الناس. یعنی اللہ نے تین خصلتیں ایسی ہیں، امام علی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تین خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، تین چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں، تین لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، تین طریقے کی چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں. پہلی کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے، جو بھی عطا کر دیا ہے اس پر کیا کہو؟ راضی رہو. بہت سخت مرحلہ ہے ہمارا اس چیز میں کہ ہم لوگ جو ہے اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہوں. ہم لوگ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی بہت کم ہوتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے پر کیا ہونا چاہیے؟ وصیت رسول خدا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر کیا کہو؟ راضی ہو. اگر راضی ہو جائے گا تو وہ اللہ، لوگوں میں اللہ کا کیا شمار کیا جائے گا؟ بندہ شمار کیا جائے گا. وَمَنْ وَرَعَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَهُوَ مَنْ أَوْرَأَ النَّاسِ. جو شخص اللہ کے حرام کردہ چیزوں پر، یعنی جو چیز اللہ نے ہم پر حرام کی ہے اور منع کیا اس سے روکا ہے، اور انسان رک جائے تو وہ لوگوں میں زاہد کہلائے گا. تیسری چیز وَمَنْ قَنَعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مَنْ أَغْنَى النَّاسِ. من اغنى الناس، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر قانع ہو جائے کہ ٹھیک ہے خدا کا شکر ہے، قناعت کر لے، صبر کر لے، برداشت کر لے، اسی میں خرچ کر لے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ تین نہ پانچ، نہ کسی سے مانگنا نہ کچھ کرنا اس پر، تو اللہ جو ہے لوگوں میں اس کو غنی بنا دیتا ہے. غنی وہ نہیں کہ جو لوٹ کر کھا لے، جو لاشوں کے ڈھیر کے اوپر چڑھنے کے بعد جو ہے پیسہ کمائے، نہیں. غنی جو اللہ کی نظر میں وہ انسان ہے کہ جو اس کو دیا گیا ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس پر قانع ہے، اسی میں اپنا قناعت کر لے رہا ہے، اسی میں اپنا سب کچھ خرچ کر لے رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی رسول اسلام نے کہا کہ رسول اسلام کہتے ہیں یا علی اگر کوئی شخص قناعت کر لے اللہ کے دیے ہوئے پر، قانع ہو جائے، تو اللہ لوگوں میں اس کو کیا کر دیتا ہے؟ غنی بنا دیتا ہے. لہذا یہ وصیت رسول خدا ہے، ہم اس پر راضی ہوں. اللہ نے جو دیا ہے ہم پر ہم راضی ہوں، جتنا دیا ہے اس میں ہم اپنا کیا کر لیں؟ ادا کر لیں. لہذا یہ ساری چیزیں کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. پھر ارشاد فرما رہے ہیں یا علی ثلاث من مقارم الاخلاق. تین چیزیں اخلاق میں سے ہیں. تصل من قطعک، یعنی سب سے اہم چیز ہے. تین چیزیں مقارم اخلاق میں. ہم لوگ اخلاق سوچتے ہیں کہ بڑا مومن ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، جھک کے سلام کر دے تو بڑا اخلاق. نہیں، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں
فیملی میں اور خاندان میں اختلاف ہے، باہر مولوی صاحب مل رہے ہیں، باپ رے باپ نہ پوچھے، ان سے بڑا تو مومن اور متقی کوئی ہے ہی نہیں، اس کو مومن اور اخلاق مند نہیں کہتے۔ امام علی علیہ السلام سے رسول خدا کہتے ہیں اخلاق مند وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھے جبکہ اس کے رشتہ دار اس سے قطع تعلق کرتے ہو۔ اگر کوئی انسان قطع تعلق کرتا ہو تو اس سے اپنے رابطے کو جوڑنا، دوسرا اخلاق ہے یہ، جو قطع تعلق کرتے ہو اس سے رابطے کو جوڑنا، اس سے ملتے رہو ملتے رہو ملتے رہو۔ دوسرا وَتُعْتِي مِنْ حَرَمِكَ، عطا کرو جو تم کو روک دے، جو تم کو نہ دے اس کو عطا کرو، جو دے رہا اس کو دیا کس کام کا؟ وہ تو یہی ہے کہ اس نے ہم کو دیا ہم نے اس کو دے دیا، احسان کا بدلہ نہیں، جس نے تم کو نہیں دیا اس کو عطا کرو۔ اور یہی آپ امام علی علیہ السلام کے اخلاق میں پائیں گے کہ جب امام کے دور حکومت آیا اور وہ ساری چیزیں امام کے ہاتھ میں آئی، قبضے میں آئیں، تو امام نے سب کو دیا۔ کوئی امام کے دور خلافت میں نہیں کہہ سکتا کہ امام علی علیہ السلام نے ہم کو روک دیا، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو۔ یہی ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ جو ہمیں روک رہا ہے ہمیں اس کو عطا کرنا ہے۔ تیسرا وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس کو معاف کر دو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، بدلے کی آگ کو بھڑکاؤ نہیں، یہ وصیت رسول خدا ہے، اس کو معاف کرو، اس کو معاف کرو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اچھا اس نے ایسا کیا ہے، ایک بولا ہے ہم 10 بولیں گے، موقع تو لگنے دو، نہیں، اگر اس نے ظلم کیا تو اس کو معاف کر دو۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا امام سے اے فرزند رسول، آپ نے جو کہا یا آپ کے آباء و اجداد نے کہ جو آپ سے قطع تعلق کرے اس سے جو ہے صلہ رحم کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور ہمارا جس سے ہم صلہ رحم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا، کہا تم کو کرنا ہے، تم جاؤ، کہا اگر خدا نخواستہ بھگا دے تو کہا وہ گنہگار ہوگا، تم نہیں ہوگے۔ اور یہ عام تو پہلے سے ذہن میں بنا لیتے ہیں یہی چیز کہ اللہ ہم جائیں گے اس سے ملیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لاسٹ میں اور آخر میں انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا فرض یہ ہے، چلیے ہم آپ جا نہیں سکتے، کم سے کم ایک سلام کے ذریعے سے تو صلہ رحم کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ صلوا ارحامکم ولو بالسلام، ایک سلام کے ذریعے سے بھی صلہ رحم آپ کرتے رہیں۔ جو آپ سے قطع تعلق کرے اس سے آپ کیا کرتے رہیں؟ قطع تعلق نہ کریں، بلکہ اس سے جڑتے رہیں، اس کو سلام دعا کر کے ملتے رہیں، ایک دن وہ خود بخود شرمندہ ہو جائے گا اور وہ آپ سے ملاقات کر لے گا۔ ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، ہمارے اندر اچھا وہ نہیں بولے گا، وہ ایک ہاتھ پیچھے ہٹ رہا ہے، ہم 20 ہاتھ پیچھے ہٹ جائیں گے، لہذا یہ غلط ہے۔ امام علی علیہ السلام سے رسول خدا نے کہا کہ ملو اس سے جو تم سے قطع تعلق کرے۔ پھر اس کے بعد 3 یا علی سید الاعمال 3 خصال، 3 عمل جو ہے سید ہے، سردار ہے۔ پہلا کیا ہے؟ انصاف الناس من نفسک، ہاں جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ایسا فیصلہ کرو جو تمہارے لیے جو ہے کیا ہو، کبھی فیصلہ کیا جائے تو پسند آئے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا کیا کہ وہ خوبصورت چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور بہترین طریقے سے دوستوں کے درمیان سفید لباس میں بیٹھا ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آتا ہے اور اس کو ڈستا ہے اور چلا جاتا ہے، اور وہ اتنی تیز چیخ مارتا ہے کچھ کہنے کو نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، یہ کون سی ایسی سزا تھی تم نے جو کیا ہے، یہ سانپ کا آنا، یہ چیخنا، یہ تمہارا درد کا اتنی تیز درد ہوتا ہے میں برداشت نہیں کر پاتا۔ کہا یہ سانپ کیسا ہے؟ کہا میں ایک دن بازار سے جا رہا تھا تو ایک دکاندار اور ایک گراہک جو ہے آپس میں کیا کر رہے تھے، ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ وہ بول رہے تھے تم نے اتنا کہا ہے، اتنا کا دے دو۔ اس دکاندار نے کہا نہیں ہم اتنے کا دے دیں گے۔ تو میں نے ایک دکاندار سے کہا کہ ارے چھوڑو جانے دو، دے دو۔ دکاندار میرے کہنے کے اوپر راضی تو ہو گیا، دے دیا، لیکن اس نے دل سے رضایت نہ کی۔ میرے کہنے پر دے تو دیا لیکن دل سے راضی نہ ہوا۔ اللہ نے کہا جب تک وہ دکاندار معاف نہ کر دے گا اس کی سزا ملتے رہے، لہذا فیصلہ وہ کرو، امام علی سے کہا کہ فیصلہ وہ کرو جو تو فیصلہ کل تمہارے ساتھ کیا جائے گا تو اس پر تمہارا نفس کیا ہو، راضی ہو۔ لہذا ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں عموماً ہم لوگ کو فیصلے کے لیے بلا لیا جاتا ہے، ہم لوگ کو کسی کام کے لیے آپ بلا وجہ فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے دماغ کو لگاؤ اور فیصلہ کرنے سے پہلے آخرت کا خیال رکھو کہ وہ فیصلہ اگر کل تمہارے ساتھ ہو تو تمہیں کوئی مشکل نہ ہونی چاہیے۔
دوسرا کہ ومساوات الاخ فی اللہ، اپنے بھائیوں کے درمیان اللہ کے لیے برابر مساوات رکھو، اونچا نیچا نہیں رکھو، بھائی چاہے وہ دینی ہو اور چاہے حقیقی ہو، برابر رکھو۔ تیسرا وذکر اللہ علی کل حال، ہر حالت میں ذکر خدا کرتے رہو، ہر حالت میں ذکر خدا کرتے رہو، ذکر خدا سے کبھی یا علی محروم نہ ہونا، جس حالت میں پاؤ۔ وصیت ہے، یہ آخری کلمات ہیں، یہ آخری الفاظ ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو ہم آپ کے تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر حالت میں ذکر خدا، شکر خدا، للہ، اللہ 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 اللہ، یا رحمان یا رحمان، یا حنان یا حنان، یا منان یا دیان یا برحان، یہ ذکر خدا ہے، یا رزاق، یہ سب کرتے رہیں تاکہ ہمارے رسول خدا کی وصیت پر ہم لوگ کیا کر سکیں، عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔